ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ کراچی اور اس کے مسائل آج کل صرف خبروں میں ہی نہیں بلکہ بظاہر اہل اقتدار اور اختیار کی ترجیحات کی فہرست میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں کل کراچی میں ہوں گے اور توقع یہ کی جا رہی کہ وہ شہر قائد کے لیے کسی بہت بڑے پیکج کا اعلان کریں گے، لیکن کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف وسائل کی تقسیم کا نہیں بلکہ تقسیم اختیارات کا بھی ہے۔ جب تک کراچی کے لیے ساختی، انتظامی، مالی اور سیاسی اصلاحات نہیں کی جائیں گی، کراچی کے چلانے کی نظام میں مرکزیت نہیں لائی جائے گی، اس وقت تک پاکستان کی جو معاشی شہرگ ہے اس کی بحالی ممکن نہیں۔ تو سوال صرف یہاں پر یہ نہیں کہ وزیر اعظم کا کراچی کے لیے پیکج کیا ہوگا، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں اصلاحات پر بات ہوگی یا نہیں۔ اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی اتحادی ہے یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ، وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کی کیا توقعات ہیں۔ اور جب کہتے ہیں کہ بات ایم کیو ایم کی ہوتی ہے تو خود اس جماعت کے مستقبل اور سیاست کے حوالے سے بھی بہت سارے بنیادی سوالات ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کے بقول ایم کیو ایم جو ہے وہ شہری سندھ میں اب ایک زوال پذیر سیاسی قوت ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ اور ایم کیو ایم یہ جو وقتاً فوقتاً نئے صوبے کے قیام کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، کیا یہ نعرہ جائز ہے یا جھنجھلاہٹ کا نتیجہ؟ اور کیا اس سے جو ہے سندھ میں تنگ نظر لسانیت کا جن جو ہے وہ دوبارہ بوتل سے باہر آ سکتا ہے؟ اور ہمارے پیش نظر اس سوال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جی مستقبل کے کراچی کی سیاست کے خد و خال جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا ہوں گے۔ اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر ان میں بہتری لانی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ان سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم عامر خان صاحب، ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما اور سینئر ڈپٹی کنوینر۔ جناب بہت شکریہ عامر خان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ توقعات پر بات کرتے ہیں کہ جی کراچی کے مسائل کے حوالے سے اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی حکومت آپ لوگوں کی توقعات پر کتنا پورا اتری؟ اسکور کارڈ کیا رہا 2 سال کا؟ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے یہاں موقع دیا بات کرنے کا۔ جہاں تک توقعات کی بات ہے تو بہت معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے بھائیوں کو برا بھی لگے گا، ان کو ایم کیو ایم کی توقعات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ کراچی کی کیا توقعات تھیں ان کے ساتھ اور ان کے کیا وعدے تھے، وہ تو پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے اب تک۔ اور اب اس وقت پرائم منسٹر صاحب آنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک دن اور بڑھ گیا ہے، وہ شاید سیٹرڈے کو آئیں گے۔ اگر کراچی میں یعنی جس چیز کی نشاندہی ہم برسوں سے کرتے چلے آ رہے تھے اس پہ آ کر اب ایک تباہی پھیل گئی بارش کے بعد، اس کے بعد اگر کوئی غور کرنے پر آ رہا ہے یا سوچنے پر آ رہا ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب اور مایوس کن صورتحال ہے کہ یعنی تباہ ہونے کے بعد اب سب کو خیال آ رہا ہے کہ ہاں یہ کوئی پہلے کیوں نہیں سوچا، پہلے اس کی جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کیوں نہیں کھڑی کر دی گئیں۔ تو یہ لیکن بہرحال آئیں وہ اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں، بیٹھ کے اس شہر کو اس کے زخموں پر کچھ مرہم رکھے تو ہم امید تو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کی ہماری کوئی توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہیں۔ آپ نے یہ کہا نا کہ جی کراچی کی توقعات پہ پورا اترے، ایم کیو ایم کی توقعات پہ اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بطور سیاسی جماعت جو ہے آپ لوگوں نے سے کچھ کمٹمنٹ ہوئے ہوں گے، تو جو کمٹمنٹس تھے، جو وعدے وعید تھے، کتنے فیصد پہ عمل ہوا؟ اگر ہم اس میں جب اسکور کارڈ کی بات کہتا ہوں 10%، 20%، 70%، کیا رہا اسکور کارڈ کیا ہے؟ دیکھیں پچھلے بجٹ میں ہم حکومت سے باہر آ گئے تھے اور اس وقت بھی ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو 162 ارب روپے کے پیکج کا خود اعلان کیا تھا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی بارہا ان سے ہم شکوے کرتے رہے۔ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، سینسس کا مسئلہ ہے، حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، کراچی کے فنڈز کا مسئلہ ہے، کراچی کے اختیارات کا مسئلہ ہے، آرٹیکل 140A کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے معاملات کے اوپر ان کے ساتھ ہم بات کرتے رہے، لیکن جب کوئی حل نہیں نکلا تو ہم پھر حکومت سے باہر آئے۔ اس کے بعد پھر ہم سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر ہم سے کہا گیا کہ نہیں، یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ کچھ کسی حد تک پیش رفت ہوئی حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے، لیکن ابھی اس میں بھی رکاوٹ آئی ہوئی ہے۔ ہم سے کراچی کے لیے کہا گیا کہ بھئی فوری طور پر 1 ارب روپے ہم جاری کر رہے ہیں کہ ایم سی کو دیتے ہیں، اور 6 ارب روپے اس بجٹ سے جو گزرا ہے اس سے پہلے مل جائیں گے۔ صرف 1 ارب روپے ملیں کے ایم سی کو، اس کی ساری اسکیمیں SIDCL کے تحت ان کو گورنر صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کے تحت وہ ہوئی، وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ باقی وہ 6 ارب کہاں گئے؟ 0۔ اس کے علاوہ 18 ارب کی بات کی تھی کہ 18 ارب اس بجٹ میں رکھے جائیں گے، جو 25 ارب کی ہم سے بات کی تھی اس میں سے 18 ارب، وہ 18 ارب روپے رکھے گئے ہیں نہیں رکھے گئے ہیں، عمل تو ہمیں کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں۔ وجہ کیا آپ کو، کیا آپ کا تجزیہ ہے کہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟
سیاسی عزم کی کمی ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے ان کے پاس, وعدے پورے نہیں کرنا چاہتے, وسائل نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں کراچی نے مینڈیٹ دیا ان کو بھی نا, پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں دی ہیں نیشنل اسمبلی کی, تو ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے نا کراچی کے بارے میں. جی عامر صاحب, یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 سیٹیں دی گئی ہیں, ہمارے تو اس کے اوپر تحفظات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 14 سیٹیں ہم سے چھین کے دی گئی ہیں. چلے فرض کر لیتے ہیں, میں آگے بڑھانے کی بات کرتا ہوں, فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں بھائی ان کو دی ہیں اور ان کے وعدے بھی تھے, تو ان کو چاہیے, ان کو ترجیحات میں کراچی کو سب سے اوپر لانا چاہیے. اگر یہ شہر ترقی نہیں کرے گا, اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے. اس کو سوچنا بھی چاہیے, اس کو سمجھنا بھی چاہیے, اور ریاست کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کراچی کو اسی طرح چلانا ہے, اسی طرح تباہ حال رکھنا ہے, تو اس کا نقصان ریاست کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. ہم بار بار نشاندہی کرتے ہیں, دیکھیں اتنے برے حالات میں بھی یہ شہر تقریباً 2 سے 2.5 ہزار ارب روپے سالانہ کما کر دے رہا ہے وفاق کو, 300 ارب روپے سندھ حکومت کو دے رہا ہے. جواب میں کراچی کو کیا ملتا ہے؟ 11.6 یا 7 ارب روپے 4 سالوں میں کے ایم سی کو ملے ہیں, جس کے اوپر بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے 40 ارب دیے اور اتنے دیے. ارے اس میں جو ان کی تنخواہیں اور پینشنز, اس کو آپ الگ کر دیجیے, وہ دینا ہی ہے آپ کو. جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ 11.7 یا چلیں 12 ارب کہہ لیں, 12 ارب سے اتنے 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے گا, یہاں ترقی ہو سکے گی؟ ممکن نہیں ہے. نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بھئی اگر یہ کماؤ پوت ہے پاکستان کے لیے اور اس حالت میں بھی اتنے پیسے دے دیتے تو اچھا اگر کر دیں گے وہ پوٹینشیل بڑھ جائے گا آپ کا. لیکن میرا پھر وہ جو سوال رہ گیا کہ پی ٹی آئی کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو وعدے پورے نہیں کر پا رہے, عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے اب تک ایک عام تاثر ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے, اپنے وعدے کے پکے ہیں مبینہ طور کے اوپر, تو کیا سیاسی عزم کی کمی ہے, وسائل کیا, وہ کہاں پھنسے ہوئے کہیں, کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. آپ لوگوں کی گپ شپ ہوتی ہے, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کیوں نہیں کرتے یہ؟ دیکھیں ہمارے سامنے بھی وہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کراچی کو میں بالکل اس پہ توجہ دینی ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے اور یہاں کے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن وہ شاید وہ جو اپوزیشن کا ایک جو خوف کہہ لیں یا جو اپوزیشن کی طرف سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ اس کے اندر اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یا دیگر پارٹیوں کا ان کو, ارے آپ اپنی حکومت کے کاموں کو لے کے آگے چلیں, اپوزیشن کرنے دیں جو اپوزیشن کر رہی ہے, آپ کام آگے اپنا سفر آگے کی طرف شروع کریں. اب میں نے جیسے کہا نا کہ آپ ترجیحات طے کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اتنے لاکھ گھر جو ہے نا وہ آپ بنا کے دیں گے, اس کی تو ابھی تک ابتدا اس کی تو ابھی ابتدا نہیں ہو سکی ہے. تو میں نے وہی کہا نا, آپ پہلے طے کریں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. وقت کم رہ گیا, 3 سال رہ گئے ہیں, اب آپ 40% وقت گزر گیا ہے, تو اب آپ طے کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ نے مزید 1 سال 1.5 سال اور گزار دیا تو لوگ نا امید ہو جائیں گے, اور اس کے بعد مزید جو 1-2 سال بچیں گے اس میں آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. جو آپ نے بات کی کہ اوور پرومس کرتے ہیں, ظاہر کراچی پیکیج کے حوالے سے بھی لوگوں کی بہت زیادہ توقعات ہیں. تو سمجھے پتہ نہیں کیا پیکیج آئے گا, جمعے کو آئے, ہفتے کو آئے, جس بھی دن آئے. کیا آپ کی کیا توقعات ہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا ایک تو کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ توقع کر رہے ہیں آپ سے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ والی بات کہ پیکیج اناؤنس کیا جائے گا, وہ آئیں گے اور کراچی کے لیے بڑے فیصلے کریں گے, یہ بڑا عجیب لگتا ہے. یعنی کبھی ہم سندھ گورنمنٹ کے آسرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سندھ گورنمنٹ بہت سارے وعدے کرتی رہتی ہے, اور پھر وفاق کو خیال آتا ہے, وفاق بہت سارے وعدے کرتا رہتا ہے. اور یہ تو پہلے بھی عمران خان صاحب آئے تھے یا تشریف لائے تھے, 162 ارب کا کہہ کے گئے تھے نا. ہم امید کر سکتے ہیں, اللہ کرے ایسا ہو جائے, کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا. ہمیں سب ایسے نہیں ہوگا. یہ جو عارضی حل ڈھونڈے جاتے ہیں کہ بھئی این ڈی اے میں آ جائے اور وہ نالوں کی صفائی کر دے, اس سے کوئی کراچی کے اندر بہتری آ جائے گی, نہیں. بیماری کے علاج کے لیے آپ علامتوں سے نہ لڑیں. جی نہیں آئے گی بہتری. آپ کراچی کی سڑکوں کی جو حالت ہے, کراچی کے ہاسپٹلس کی جو حالت ہے, کراچی کی تعلیمی اداروں کی جو حالت ہے, کراچی کے پانی کا جو مسئلہ ہے, کراچی کے اندر جو سیوریج کا مسئلہ ہے, یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عارضی طور پر سوچیں گے کہ 1-2 مہینے میں اس کو حل کر لیں, نہیں ہوں گے. یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے. آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے
کہ آپ کراچی کے رہنے والوں کو سب سے پہلے آپ یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی اس سے باہر نکلیں. پہلے یہ طے کریں کہ کراچی کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں. آپ کراچی کے اندر رہنے والے لوگوں کو آپ آدھا گنتے ہیں. جب آپ آدھا گنتے ہیں, مردم شماری کے اندر ہم نے جو تحفظات کیے اس کے اوپر فیصلے کریں. جب آپ آدھا گنیں گے تو پہلے ہی سارے وسائل کم ہو جائیں گے. پانی بھی اسی حساب سے ملے گا, فنڈس بھی اسی حساب سے ملیں گے, ہر چیز آدھی ہو جائے گی. نوکریاں, سیٹیں اسمبلی کے اندر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پہلے تو آپ سینسس کرا کر یہاں کے لوگوں کو کراچی, حیدرآباد, سندھ کے شہری علاقے ان کو صحیح گن لیجئے, اور پھر جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو آپ بااختیار کر دیجئے. ہم جو آرٹیکل 140 کے اوپر 4 سال سے رو رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر فیصلہ کر دیجئے. محترم چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہی وہ پٹیشن رکھی ہوئی ہے, فیصلہ کر دیں, بتا دیں کہ بھائی یہ اختیارات لوکل گورنمنٹ کو ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے. نہیں ملتے ہیں نا, یہ بدقسمتی ہے. آپ لوگ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں؟ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ دوبارہ مردم شماری ہو جائے یا مطلب صحیح گن لیں, کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے. یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ ہمیں کم از کم گنا تو صحیح جائے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کی بات نہیں ہو رہی, شہر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر چاہے کوئی بھی رہ رہا ہو, چاہے پختون بھائی رہ رہے ہوں, چاہے سندھی رہ رہے ہوں, چاہے پنجابی, کوئی بھی رہ رہے ہوں, آپ ان کو صحیح گن لیجئے. صحیح گنیں گے تو بہت سارے مسائل خود بخود. میں پھر پیکج پر آتا ہوں. پیکج پر آپ لوگوں سے مشورہ کیا, کچھ مشاورت ہوئی, اتحادی ہیں آپ, کراچی کی نمائندگی آپ لوگ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو ایم کیو ایم سے انہوں نے ایسے کوئی بات نہیں کی. ہاں ہمارے وہ ایک کمیٹی جو بنی ہے اس میں امین الحق صاحب موجود ہیں, اور اس میں 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے اوپر غور کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. کراچی کے پانی کے مسئلے کو حل کرنا ہے, جس میں این ڈی ایم اے اور ان سب نے جو میٹنگز کی ہیں. کراچی کے سیوریج کے نظام کو درست کرنا ہے, پورا انفراسٹرکچر ان کو چینج کرنا ہے. اور اسی طرح ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے, کراچی کی کے الیکٹرک کا مسئلہ, اس کو حل کرنا ہے. اور خاص طور سے جو شہر کی اندرونی سڑکیں ہیں اس کو بھی انہوں نے بہتر کرا. اس لیے کہ آپ شارع فیصل پر گزر کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کراچی ہے. آپ کو نارتھ نظام آباد اور اورنگی ٹاؤن, کورنگی, بلدیہ ٹاؤن, ان علاقوں کے اندر جا کے دیکھنا ہوگا کہ ان کی کیا پڑے گا. آپ کو ذرا اندر جانا پڑے گا, ان کو پتہ لگے گا پھر اندر کیا حالت ہے. تو یہ شہر بالکل تباہ ہو چکا ہے, اور اگر اسی طرح یہ تباہ رہا تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان. تو میں یہ سمجھوں کہ پیکج میں کوئی ساختی اصلاحات نہیں ہو رہی. فائر فائٹنگ میجرز ہی میں کہوں گا کہ جی سڑک بنا دو, سیوریج کا نظام صحیح کر دو, لیکن جو اسٹرکچرل پرابلم ہے اس کو تو دور نہیں کر رہے. میرے علم میں نہیں ہے صاحب. یہ جو این ڈی ایم اے کے حوالے سے جو پروگرام تھا, جو کمیٹی, وہ امین الحق صاحب نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے اوپر. تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھائی ساختی اصلاحات بہت ضروری ہیں ہمارے لیے؟ نہیں, ہم تو کہتے رہے, ہم تو میڈیا کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں, اسد عمر صاحب سے بھی بات کرتے رہتے ہیں, سب کو کہتے ہیں. لیکن یہاں بھی سوال آتے ہیں کہ وفاقی حکومت بے بس نہیں ہے کہ وہ جب تک صوبائی حکومت تعاون نہ کرے اس وقت تک تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ کا شکوہ ایک طرح سے بھیجا, وہ کیا ہم ان سے دیکھیں کسی حد تک یہ بات چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن اگر 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اتنا بااختیار کر دیا گیا ہے تو پھر ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. آپ اس کو ریویو کر لیں نا, آپ اختیارات کچھ کم کر لیں. اس کے اوپر صوبے ایک دم چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. صوبے سارے اختیارات لے کے بیٹھ جائیں اور لوکل گورنمنٹ کو نچلی سطح پر وہ اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہ ہو. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے اس پاکستان کے اندر, جب بھی ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے تو راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں ہوں, وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. سینٹ کا الیکشن ہمارے سامنے ہے, اکثریت کسی کی تھی, جیت کوئی گیا. تو کوئی بھی فیصلہ اگر ریاست کر لے تو میں سمجھتا ہوں سینٹ کا الیکشن بہت چھوٹا معاملہ ہے, بہت چھوٹا. کراچی بہت بڑا ایک ہاتھی ہے, اس کے اوپر فیصلہ کرنا کیوں, ریاست کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کو اپنی ترجیحات بار بار کہہ رہا ہوں کہ طے کرنا ہوں گی کہ یہ وہ شہر جو پورے ملک کو چلا رہا ہے, پورے ملک کو کما کر دے رہا ہے, اگر آپ اس کو نہیں بہتر کریں گے تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا. اور یہ حکومت جو پیپلز پارٹی کی خاص طور سے حکومت ہے, اس سے آپ اگر کوئی توقعات رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نے شتر مرغ کی طرح جو ہے نا وہ آپ نے اپنا. پیپلز پارٹی پر آتے ہیں. گزشتہ روز جو ہیں شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے, انہوں نے کچھ صحافیوں سے, ہم لوگوں سے گپ شپ بھی کی, اور اس میں انہوں نے کہا جی یہ نالوں کی صفائی کو بڑا بلا وجہ کا گمبھیر مسئلہ بنا دیا ہے, ذرا سا آپ مطلب انسانی آپ اقدامات کریں, ذرا سی سنسیریٹی کریں, حل ہو سکتا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ جی وہاں پر ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز تو لاہور میں بھی تھیں اور وہاں پر بھی کینٹونمنٹ ایریاز ہیں, لیکن اس طرح کا جو کہتے ہیں پیرالائز ہو جانا وہ نہیں ہوتا لاہور.
اور اس کی وہ ظاہر ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت کردار ادا کرے, صوبائی حکومت پہ ظاہر ہے کہ اتنی انہوں نے بات نہیں کی. کیا کہتے ہیں کہ واقعی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں نیت ہے, نیت اگر آپ کی صحیح ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو کراچی جو ہے وہ چند سالوں میں بہتر ہو جائے گا, اس میں بہتری امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. اور شہباز صاحب کا آ کے یہاں پر یہ کہنا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, تو بھائی ان کی بھی حکومت رہی ہے, وفاق میں وہ بھی رہے, انہوں نے کراچی کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کر دیا؟ ماضی میں جتنی حکومتیں نواز شریف صاحب کی رہی ہیں کراچی کا اظہار کر کے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی کراچی کی حالت دیکھ کر. یہ تکلیف کا اظہار اور اعلان, یہ سب چیزیں ٹی وی پہ بہت ہوتی ہیں, عملاً کچھ نہیں ہوتا, عملاً کچھ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب پنجاب کو, لاہور کو اون کرتے ہیں. اگر پرویز الہی صاحب کی حکومت ہوتی ہے وہ اون کرتے ہیں. یہ وہ بدقسمت شہر ہے کہ جس پر سیاست سب کرتے ہیں لیکن اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار. آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے اتحاد کیا, حکومت میں شامل ہوئے, نون لیگ کے ساتھ ہوئے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے, لیکن وہ کہتے ہیں درد کا درما کہیں نہیں ملا, علاج نہیں ہوا. کیا آپ اگلا کیا قدم ہو سکتا ہے اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی اپنے وعدے کسی بھی وجہ سے پورے نہیں کر پاتی, تو ایم کیو ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ احتجاج کریں گے, حکومت پھر دوبارہ چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ سارے سوالات. دیکھیں ہم ظاہر ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ہیں, اور اس الیکشن کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو حکومت سے آپ باہر کیوں نہیں آ جاتے. یہ لوگ کرتے ہیں سوال, میڈیا پہ بھی ہم سے جائز سوال ہے, کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے الگ ہو جائیں. اپوزیشن کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی سے ہمیں ایک ذرا سی بھی امید نہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کر دے گی. مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر سیاست کر رہی ہے, ان کا یہاں پر کوئی اسٹیک نہیں ہے. تو ہم حکومت سے بھی الگ ہو جائیں, اپوزیشن کے اندر بھی ہمارا کوئی کردار نہیں ہو, اور ہم 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے الگ بیٹھے ہیں. تو ہم حکومت کے اندر بیٹھ کے کم از کم شور تو مچاتے رہیں گے, آواز تو اٹھاتے رہیں گے. آپ دیکھیں 4 سال یہ بات کہی جاتی ہے کہ 4 سال وسیم اختر صاحب روتے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہ 4 سال کا وسیم اختر کا رونا اور ایم کیو ایم کا رونا, اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آج پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ کراچی کا کوئی ایشو ہے اور اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. کم از کم رو رو کے ہم نے اس بات کو تو ثابت کر دیا کہ کراچی کا مسئلہ کچھ ہے, اس کو حل کرنا چاہیے. میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے, ساری سیاسی پارٹیاں اس کے اوپر بات کر رہی ہیں, آرمی چیف سب آ رہے ہیں نا. تو کم از کم ہم نے یہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ ہم نے اب رکھ دیا ہے سب کے سامنے, اور اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی یہ ایک مسئلہ ہے, اس کے حل کیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ہماری ایک کامیابی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی سے آپ نے بڑا نا امیدی کا اظہار کیا, حالانکہ ایک زمانے میں بڑی محبتیں بھی رہیں آپ لوگوں کی, حکومت میں بھی شامل رہے. پیپلز پارٹی کا بھی یہ شہر ہے. ظاہر ہے کہ اگر میں مراد علی شاہ صاحب کی بات کروں, ان کی مطلب تعلیم یہاں پر ہوئی, مطلب نوکری انہوں نے یہاں پر کی, اسی طرح ان کے والد صاحب بھی, اور بھی پھر آپ بلاول بھٹو یہاں پر پیدا ہوئے. تو ظاہر ہے کراچی جو ہے ان کا بھی اتنا ہی شہر ہے کہ جتنا مطلب ہے آپ لوگوں کا ہے اور کسی کا بھی. بقول آپ کے مبینہ طور پر کیوں یہ لوگ جو ہے, آپ کا کیا انالیسس ہے کہ اونرشپ کیوں نہیں لیتے جو آپ لوگ الزام لگاتے ہیں؟ اور وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا تو شہر اور ہم اس کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہر وقت, اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیا, فلاں اسپتال بنا دیا, فلاں چیز کر دی. جی دیکھیں عامر صاحب, یہ اعلانات اور نعروں سے مسائل حل نہیں ہوتے. کراچی سے ان کو کبھی ووٹ ملتے نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں وہ انتقام لیتے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ. اور پھر پیپلز پارٹی خاص طور سے جمہوریت کی آڑ میں آمریت مسلط کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آمر بیٹھے ہوئے یہ سارے نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کے. یہ اپنے علاقوں میں اپنی عوام کو تو کچھ دیتے نہیں ہیں, لاڑکانہ کو تو ڈیولپ کرتے نہیں, یہ دادو کو کرتے نہیں, شکارپور کو کرتے نہیں. یہ پیپلز پارٹی نے تو پورا صوبہ تباہ کیا ہے. ان کی یہ جو مونوپولی ہے اس کو جب تک نہیں ختم کیا جائے گا, اور اس کو ختم کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ سینسس کرا دیجئے صحیح سے, تو ان کی ساری بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. میں ایک بات اور کہوں گا, میں دیکھیں یہ کہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فلائی اوور بنا دیا, یہ انڈر پاس بنا دیا, پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ صرف شارع فیصل پاکستان کی کراچی نہیں ہے. انہوں نے طارق روڈ کی ایک سڑک بنائی ہے, 2 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے, اور 2 کلومیٹر کی سڑک انہوں نے 60 کروڑ روپے میں بنائی ہے. کہ سونے کی بنائی ہے. یہ ہے ان کا عمل, یعنی سوائے لوٹنے کے کوئی دوسرا کام کرتے ہی نہیں ہیں. اب نہ اپنے صوبے کو کرتے, بدعنوان ترین حکومت ہے, ان سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر یہ صوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا, جس طرح آپ لوگوں کو شکایتیں ہیں اور دکھ ہیں پیپلز پارٹی سے, ناصر شاہ صاحب ان کے وزیر بلدیات آئے ہوئے تھے میرے پروگرام میں,
تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ جی اختیارات کیوں نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا جی اختیارات ہم اس لیے نہیں دیتے کہ جب اختیارات دیے تھے ہم نے شہری حکومتوں کو تو بہت زیادہ بدعنوانی ہوئی تھی اور جو ادارے تھے وہ تباہ ہو گئے تھے اور جناب چائنا کٹنگ ہوئی تھی. کچھ ان کی زبانی سن لیں پھر آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. جی جب اختیارات تھے تو کیا تب کراچی کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں. سارے پارک قبضہ ہو گئے, شادی ہال بن گئے, کمرشلائزیشن ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئیں, یہ انکروچمنٹ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. جناب دیکھیں جس وقت میں ایم کیو ایم کو اختیار ملا اس وقت میں ہی کراچی شہر کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اسی وقت میں ہوئی ہے. اچھا اگر میں ان کی بات کو تسلیم بھی کر لوں ایک لمحے کو, جو کہ غلط بول رہے ہیں کہ پارکوں پہ قبضہ صرف ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیا تھا, ان کے سارے لوگ جو ہے وہ دودھ کے نہائے ہوئے. بحریہ ٹاؤن میں کیا ہوا ہے, اس شہر کے بڑے بڑے جو مہنگے ترین پلاٹس ہیں ان پر کیا ہوا ہے. تو ان کو تو خود یہ بات سوچ سمجھ کے بولنی چاہیے کہ پورے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے. وہ کہاں ہے, وہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں نا ایک صاحب جو ایس بی سی اے کے سربراہ تھے, وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے, اور ملیر کے اندر کیا کچھ لڑائی کا فائدہ عوام کو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیا انہوں نے بتا دیا, جو انہوں نے کیا آپ نے بتا دیا. تو ایک طرح سے تو اچھی مطلب ہمیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کسی نے بھی اگر کوئی غلط کام کیا ہے, کسی نے بھی اگر چائنا کٹنگ کیا, پکڑ لیجئے نا, اس کو قانون کے مطابق سزا دے دیجئے. ہم کب منع کر رہے ہیں؟ دو الزام تھے, انہوں نے بہت چھوٹا مختصر شارٹ سنایا. ان کی دو باتیں تھیں ناصر شاہ صاحب. ایک تو یہ تھا کہ جو ادارے پروفیٹیبل تھے جب وہ شہری حکومتوں کے پاس گئے, جب تک آپ لوگوں نے اس کو چھوڑا تو سارے نقصان میں چلنے لگے. ایک تو یہ ان کا, اس پہ اگر آپ رسپونڈ کریں پھر میں دوسرے الزام پر. دیکھیں وہ یہ بات کہتے رہے ہیں اکثر اوقات کہ واٹر بورڈ میں اتنی بھرتیاں ہوئیں اور یہ واٹر بورڈ انہوں نے تباہ کر دیا. انہوں نے پی آئی اے کا کیا کیا ہے, انہوں نے اسٹیل مل کا کیا کیا ہے؟ نہیں, یہ بات ہی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام کا جو جواب ہے جوابی الزام نہیں ہوتا, وہ یقیناً وہ سوال ہمارا ہے ان سے کہ کیا کیا آپ نے. لیکن جو واٹر بورڈ پر الزام ہے, جو دیگر ادارے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, جو آپ بتائیں نا کہ کیا تباہی ہوئی ہے. اگر چند پارک پہ قبضہ ہو گیا ہے تو کورٹ کے اندر کیس لے جائیں, وہ واپس لے لیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں واٹر بورڈ کے اندر, اگر اس دور کو اٹھا کر دیکھ لیں جو مشرف صاحب کا وقت تھا, اس وقت میں یہ سارے کام اس شہر کے اندر کب ہوئے ہیں؟ یا K4 کا منصوبہ یا اس سے پہلے K3 کا منصوبہ, یہ سب ایم کیو ایم کے ہی میئرز نے کریں, کسی اور نے نہیں کریں, انہوں نے نہیں کیے. یہ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی یقیناً ہوا ہوگا کہ ترقیاتی کام بھی ہوا, لیکن جو شکایت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو رہی اور جو ہم سے انہوں نے انٹرویوز میں بات کی, اور ظاہر کیونکہ آپ اکیلے تو میں وہ والا پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ ٹھیک ہے یہ جو گجر نالہ کا فرض کریں بات ہے, وہاں پہ تجاوزات ہیں کہ جی لیگل مطلب لیز دے دی ان لوگوں کو. مطلب اتنا ہوا کہ جہاں پر انکروچمنٹ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں لیگل انکروچمنٹ کروا دیا. اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ پھر جو سیرا باندھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سر باندھتے ہیں, پارکس کے حوالے سے باندھتے ہیں, نالوں کے ارد گرد جو بنی ہے تجاوزات اس پر باندھتے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں فکر کی بات ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پارٹی کی پالیسی ہوگی, لیکن جو آپ کے وزراء نے یہ کام کیا یا جو لوگ اس زمانے میں رسپانسبل تھے, سیلف کرٹیکل ہوتے ہیں آپ لوگ کہ جی یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ, یہ بھی ہم سے زیادہ. دیکھیں عامر صاحب, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور کرتے رہے ایم کیو ایم نے اس بات کو, اور ایم کیو ایم ہی ہے جس نے بار بار تسلیم کیا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور کون سی پارٹی سے نہیں ہوئی ہیں. لیکن کوئی دوسری پارٹی تسلیم کرتی ہے یہ نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے, کیا وہ صرف ان 5 سالوں میں ہوئی ہے یا فاروق ستار صاحب جب میئر تھے اس دور میں ہوئی ہے؟ نہیں بھائی, اس کے علاوہ بھی دور گزرا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں یہاں پر, ان کے اختیار میں یہ سارے ادارے رہے ہیں. یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے ہی اختیار میں رہا ہے نا. یہ 12 سال میں کچھ کر لیتے, نہیں کیا نا. یہ کہہ دینا کہ ایم کیو ایم نے کیا ہے یا ایم کیو ایم نے قبضے کرائے, درست بات نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ سب بالکل ہوا ہے, اور ہم نے تو اس کا اعتراف کیا. یوں بناتے ہیں سوال کے اوپر کہ جس پارٹی کو جہاں موقع ملا اس نے اپنا کہتے ہیں نا ہاتھ دکھا دیا. یہاں ایسا ہوا نہیں, جس کا جتنا ویٹ تھا اس حساب سے انہوں نے. ہمارے پاس تو جتنے اختیارات تھے ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے ایم کیو ایم نے اس شہر کی خدمت کی ہے, چاہے وہ سابقہ ناظم ہوں یا اس سے پہلے کے میئر ہوں. انہی ادوار میں اس شہر کے اندر ترقی ہوئی ہے, اور جتنے برجز ہیں, جتنی سڑکیں ہیں, وہ سارے کام اسی دور میں ہوئے. اچھا, یہ ساری لوکل گورنمنٹ کے جتنے کام ہوتے ہیں آپ صاحب, یہ مستقل مینٹیننس مانگتے ہیں. مستقل بنا کے چھوڑا نہیں جا سکتا, مستقل اس کی مینٹیننس کی جاتی ہے. یہ فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے, پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. یہ جو شکایت ہے کہ فنڈ نہیں دیتے, میں پھر آؤں گا پیکج پر آؤں گا, پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو پیکج کی بات ہے, کیا حکومت سندھ کے تعاون کے بغیر
کسی بھی قسم کا عمران خان صاحب پیکج اگر اس کا اعلان کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ان لوگوں میں محبتوں کا عالم ہے، پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں بھی کوئی اچھے تعلقات تو نہیں ہیں، اور جتنا عدم اعتماد ہے تو کیا اثر ہوگا؟ یعنی کہ وفاق کچھ اور سوچ رہا ہے، صوبہ کچھ اور سوچ رہا ہے، شہری حکومت اب ہے نہیں، ایڈمنسٹریٹر آئے گا انشاءاللہ، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں منظر نامہ کیا ہوگا ہمارے شہر کا؟ دیکھیں ہم تو اس ہی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو امید نظر نہیں آتی. اچھا، یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جتنے اختیارات صوبوں نے حاصل کر لیے ہیں، اس کے بعد یہ حالانکہ اس کے اندر ہے آرٹیکل 140A کہ لوکل گورنمنٹ تک وہ اختیارات منتقل ہونے چاہیے، یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منی ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے. جی بالکل، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نا امید ہو چکے ہیں کہ ان کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. کہ 18ویں ترمیم میں بھی آپ نے ووٹ دیا، 2013 کا جو یہ SLGO آیا تو اس میں بھی آپ لوگوں نے ووٹ دیا، تو اپنے کہتے ہیں کہ پیروں پہ تو کلاڑی خود ماری ایم کیو ایم نے، جب آپ لوگوں نے ان تمام جو بھی وہ ہوا تھا کہتے ہیں نا آئینی ترامیم ہو رہی تھیں، تبدیلی ہو رہی تھی قوانین میں، تو آپ لوگ تو بالکل ملوث تھے گلے. عامر صاحب یہ جو آرٹیکل 140A کی جو بات کرتے ہیں نا، یہ ایم کیو ایم نے ہی ڈلوایا تھا. اچھا، اگر ہم اس کو ساتھ نہیں دیتے، فرض کر لیتے ہم ساتھ نہیں دیتے، تو کیا یہ ترمیم پاس نہیں ہوتی؟ پیپلز پارٹی نون سب ہم شیر و شگر تھے نا، پاس کرنے جا رہے تھے. ہم نے تو پھر کوشش کر کے یہ شرط لگائی کہ بھئی آرٹیکل 140A اس میں ڈالیں، اس کو ڈلوایا ہے ہم نے، یہ ایم کیو ایم نہیں کروایا. چلیں ایک اور حساس مسئلے کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم وقفہ لیتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ کی تقسیم کا نعرہ بلند ہوتا رہتا ہے. اچھا، اس کی ظاہر ہمیں پتہ ہے کتنا ایک جذباتی مسئلہ ہے. تو یہ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ لوگ سسٹین کیمپین نہیں چلاتے، ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. تو یہ نعرہ کیا سنجیدہ نعرہ ہے؟ یہ مطالبہ سنجیدہ مطالبہ ہے یا یہ صرف جھنجھلاہٹ کا نتیجہ؟ کس طرح سے آپ اس کو ہم انٹرپریٹ کریں؟ ماضی میں تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ نعرہ لگا اور 4 دن کے بعد جو ہے اس کو بھول گئے، اور کئی برس تک بھولے رہے اور پھر آپ کو یاد آیا. اب اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ایک جلسے کے اندر قرارداد پیش کی ہے عوام کے سامنے، وہ قرارداد پاس کروائی ہے، اور ایم کیو ایم اس مطالبے سے اب پیچھے نہیں ہٹے گی. اب اس مطالبے سے کسی حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمیں معلوم ہے کہ آئین کے اندر اس کا کیا طریقہ کاری، جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ ہم سندھ دھرتی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ابھی کچھ عرصے پہلے، ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے پریس کلب کے اوپر ایک مظاہرہ ہوا ہے، اس میں ان کے رہنما ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اگر صوبہ بنا تو کراچی سے کشمور تک اتنی لاشیں گرائیں گے کہ این ڈی اے میں بھی نہیں اٹھا سکے گا. یہ ان کا انداز ہے. کیا آئین کے اندر صوبہ بنانے کا طریقہ کار نہیں رکھا گیا؟ نکال دیں پھر اس میں سے. ہم کوئی بندوق کے زور پہ صوبہ بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایک انتظامی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر آپ کو مطالبہ نہیں، انتظامی بنیادوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ نیا کوئی انتظامی یونٹ بننا چاہیے. لیکن جتنا جذباتی مسئلہ سندھ کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ لوگ جو ہیں لوکل باڈیز کے اختیارات نہیں لے پا رہے کہ جو کہ لیے جا سکتے، ہوتا ہے نا کہ اچیویبل ٹارگٹ ہے، تو یہ والا تو ایک ایسی لڑائی ہے کہ اس کے جو منفی فال آؤٹ ہیں اس کو تو سوچ کے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ جو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ایک جذباتی کیفیت ہے ہر طرف. جی دیکھیں، یہ تو جذباتی کیفیت یہ ان کی رہے گی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ چیز ہونے جا رہی ہوگی، ہو جائے گی، کوئی بھی اس کو روک نہیں پائے گا. نہیں کیسے ہوگی؟ اس کے لیے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر تو آپ میں میجورٹی چاہیے نا 2/3 کے، اس کے آپ قراردادیں منظور کرائیں. اس کی بائی پاس تو نہیں کر سکتے. سینسس صحیح کرا دیں، ہم ان کو 2/3 سے پاس کرا کے بھی دکھا دیں گے. سینسس صحیح کرا دیں، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو بھائی آئین کوئی، پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی قرآن شریف تھوڑی ہے. آئین کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اچھا، آئین کے اندر ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کی شیخ ہے 239(4) غالباً، مجھے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. 239(4) کو آپ ختم کر دیجئے. یہ جو صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ پاس کرائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا تو خود بخود راستہ ہموار ہو جائے گا. یہ خدشہ، کیونکہ ہم نے کراچی کا 80 کی دہائی کا دور بھی دیکھا، اور بھی دیکھا کہ یہاں پہ جب ایک کہتے ہیں نا لسانیت کا جن بالکل بے قابو تھا، تو آپ کے خیال میں اس سے پھر جو ہے کہ لسانی تعصب کو ایک کہتے ہیں نا زیادہ بڑھاوا ملے گا، کہ زیادہ ایک پروڈنٹ، ایک زیادہ بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ جی اس کے اندر مطلب سندھ کے صوبے میں رہتے ہوئے جو ہے شہری سندھ جو ہے اپنے لیے رائٹس مانگے، جو کہ میرے خیال میں زیادہ ایک پاسبل چیز ہے لے لینا، کہ رادر دین اتنا ایکسٹریم نعرہ لگایا جو اس کے بعد جو ہے آپ دھمکیاں سن چکے ہیں آپ.
اور وہ دھمکیوں سے ظاہر ہے کہ ان کی دھمکیوں سے کوئی ڈر بھی نہیں لگتا, یہ دیتے رہیں, یہ اسی طرح شور کرتے رہتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ 80 کی دہائی میں جو یہ لسانی حوالے سے بہت زیادہ تفریق ہوئی اور اس سے بہت نقصان پہنچا اس سے ہوا, لیکن کیا عامر صاحب اس سے پہلے جو لسانی فسادات ہوئے تھے, لیاقت آباد کا جو اردو چوک ہے اس وقت میں MQM تھی, وہاں پر جو مہاجروں کو بھٹو صاحب کی جو فورس تھی جو زمانے میں انہوں نے جو لاشیں 9 گرا دی تھیں, وہ اس وقت میں MQM تھی. یہ جو کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا وہ MQM نے کیا تھا, تو MQM کا تو اس وقت وجود بھی نہیں تھا. یہ احساس محرومی, یہ جو نفرت اور یہ جو تعصب ہے, اس کے رد عمل میں یہ MQM بنی ہے. اور جب ہم یہ MQM بنی ہے تو پھر ہم نے اس کے بعد بھی بہت سارے مواقع آئے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے. ہم ابھی بھی لڑائی کی بات نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں اور اس کے ذریعے صوبوں میں پاکستان کے اندر صوبوں کا اضافہ ہونا چاہیے, صرف سندھ کے اندر نہیں, پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ہم یہاں پہ ذرا سا وقفہ لے لیں, بڑا ضروری ہوتا ہے. ناظرین, وہ کہتے ہیں کہ اگر بااختیار شہری حکومتیں ہو جائیں تو یہ جو ساری چپکلش ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس صوبے کے حوالے سے, وہ پھر ہونے کی ضرورت ہی نہ. اور کسی بھی ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ جی اپنے تضادات کو حل کرتی رہے جو ابھریں. تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کچھ MQM کی داخلی سیاست پہ بات کریں گے کہ بعض افراد کے, جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی MQM جو ہے شہری سندھ میں زوال پذیر سیاسی قوت ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ پوچھیں گے ہم عامر خان صاحب سے. اور مستقبل کی سیاست کے حوالے سے MQM کے کیا جو ہے عزائم ہیں, اب کہتے ہیں نا بدلتی ہوئی ڈیموگرافکس ہیں اس شہر کی, اس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم عامر خان صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں. عامر صاحب, بعض افراد کا دعویٰ یہ کہ جی MQM جو ہے وہ شہری سندھ میں ایک زوال پذیر سیاسی قوت ہے, اور اس کی وجوہات وہ یہ دیتے ہیں کہ جی ڈیموگرافکس تبدیل ہو رہی ہیں اور مزید تبدیل ہوں گی. نئی سیاسی قوتیں PTI کی صورت میں سامنے آ گئی ہیں, منظر پر آ گئی ہیں. انسانی معاملات میں جس طرح سے کہتے ہیں نا کانسٹیٹیونسیز میں رد و بدل ہوا ہے اور ہوگا. اور پھر MQM کے اپنے داخلی تضادات. دیکھیں, یہ لوگوں کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں, لیکن MQM ایک سوچ کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے. پورے پاکستان کے اندر MQM وہ واحد جماعت ہے جو مڈل کلاس طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اس ہی وجہ سے اس کے خلاف مختلف ادوار میں آپریشنز بھی ہوئے ہیں. اس کو توڑنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں, 92 میں بھی ہوا ہے, اس کے بعد بھی ہوا ہے. بہت سارے ایسے حالات رہے ہیں کہ جس میں لگا ہے کہ MQM بکھر گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, لیکن MQM دوبارہ سے ابھر کر سامنے آئی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 22 اگست 2016 کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ MQM اب ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کے فوراً بعد ملیر کے اندر ایک بائی الیکشن ہوا. اس بائی الیکشن کے اندر پوری طاقت لگائی پیپلز پارٹی کی حکومت نے, اور وہاں پر مختلف ہمارے سارے کیمپ جلا دیے گئے. اس کے باوجود بھی ہم 10,000 سے زائد ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد لائنز ایریا میں ہوا, اس کے بعد یہ محمود آباد والے, ہم 18,000 ووٹ ہم نے لیے ہیں. تمام تر ریاستی آپریشن اور جبر کے باوجود. چلو وہ سسٹین کیا, لیکن یہ جو ڈیموگرافکس چینج ہوئی ہیں, مطلب وہ جو کیونکہ آپ کا ووٹ بینک زیادہ تر اردو بولنے والوں پر اس کا انحصار کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر بھی ہے, یہاں پر پنجابی بھی ماشاءاللہ بہت سارے آباد ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, اور قومیتیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز بھی آپ کے لانگر رن میں یا مڈ رن میں جو ہے. دیکھیں, اس شہر کے اندر اب بہت ساری دیگر قومیتیں بھی ایک بڑی تعداد میں ہیں, لیکن میں اس بات کو نہیں تسلیم کروں گا کہ اس شہر میں اردو بولنے والے اب اقلیت میں چلے گئے. اکثریت ابھی بھی اردو بولنے والوں کی ہے, اور ہمارا تو کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے. آپ لوگ کوشش کریں گے کہ MQM جو ہے وہ صرف اردو بولنے والوں کی نمائندگی نہ کرے, بلکہ لوگوں کو کہتے ہیں مسائل کی بنیاد پہ جوڑ کر تمام لسانی گروہوں کی یہ ٹرانسفارمیشن کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ دعوے کیے آپ لوگوں نے ماضی میں. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری رابطہ کمیٹی کے اندر بھی پختون بھائی ہیں, بلوچ بھی رہے ہیں, سندھی
بھائی بھی رہے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ ANP کی ایک جماعت ہے, اس کو دکھا دیں آپ ان کے ذمہ داران کوئی کبھی اردو اسپیکنگ رہے ہوں یا کوئی دوسری زبان بولنے والے. تو یہ صرف MQM کے اوپر یہ چھاپ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, چونکہ ہمارا ووٹ بینک یہاں پر ہے, بیس ہے ہمارا, تو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے. ہمارے سب سے اچھے اتحادی میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر پختونوں کے ساتھ ہمارا ایک اتحاد بہت اچھا بن سکتا ہے, اس لیے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ہم مل کر تمام یہ کیوں جاتا ہے کہ جی آواز جو ہے آپ صرف اردو بولنے والوں کے لیے اٹھا رہے ہیں, شہر کے لیے نہیں اٹھا رہے. یہ آپ کی میسیجنگ میں کمزوری ہے کیا؟ نہیں, دیکھیں ہمارا ووٹ بینک ہے. پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیلے گی, سندھیوں کے لیے شور کرے گی, ان کے مسائل کی بات کرے گی, تو ہم اردو بولنے والوں کی بات نہیں کریں گے, مہاجروں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. آپ مہاجروں کو آپ دیوار سے لگا دیں, دیوار میں چن دیں. آپ جو ہے وہ کوٹا سسٹم نافذ کر کے جو سندھ کے شہری علاقوں کا 40% کوٹا تھا وہ بھی ہتھیار لیں. میرا یہ کہنا ہے, آپ کا ایک نقطہ نظر ہے کہ جی بس میں جب دھکے لوگ کھاتے ہیں, چھت پہ کہتے ہیں چڑھ کر سفر کرتے ہیں, اس میں ساری قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جیسا مسئلہ ہے, پانی نہیں آتا, سب کے گھر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, اور جو بجلی جاتی ہے تو سب کی جاتی ہے, تو مسائل تو یکساں ہیں. تو اس میں پھر شہر کو ریپرزینٹ کرنا وہ آپ کے خیال میں زیادہ انٹیلیجنٹ بہتر پولیٹکس نہیں ہوگی کہ جہاں پر آپ تمام لوگوں کو جوڑ سکیں. میں ہر پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عامر صاحب, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140 کے تحت آپ اس شہر کراچی کو یا لوکل گورنمنٹ کو اختیار دیں, تو کیا ہم مہاجروں کو اختیار دینے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اس شہر کے لیے تو اختیار مانگ رہے ہیں. اچھا, چاہے آپ MQM کا میئر نہ ہو, کوئی بھی میئر بن جائے گا, اس کے پاس اختیار آ جائیں, مسئلہ حل کریں نا, کراچی کے ایشوز کو حل کریں. ہم تو یہ تفریق رکھتے ہی نہیں. کراچی کے اندر سب کو مل کے رہنا ہے اور کسی کو یہاں سے کہیں باہر نہیں جانا ہے, سب یہاں مل کر رہیں گے اور ہم سب کو مل کے ہی رہنا پڑے گا. تو آپ اختیارات دیجئے, چاہے مسلم لیگ کا کوئی یہاں میئر بن جائے, چاہے پیپلز پارٹی کا بن جائے, چاہے PTI کا بن جائے, کراچی کا کو فوکس کرنا ہے. تو ہمارے یہاں یہ تفریق نہیں مسئلے ہونے چاہیے. چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا کتنا اثر پڑا ہے MQM کے اوپر؟ ظاہر ہے فاروق ستار صاحب آپ کا سافٹ فیس ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے کہتے ہیں پوسٹر بوائے کے طور پہ سامنے آئے تھے. پھر رفاق احمد صاحب تو خیر پرانی بات ہو گئی. الطاف حسین کے چاہنے والے آج بھی ہوں گے اس شہر میں. جی دیکھیں, MQM کے میں نے جیسا پہلے آپ سے عرض کی کہ MQM ایک سوچ اور ایک نظریے کا نام ہے. MQM کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آدمی MQM کو چھوڑ کے چلا گیا, چاہے فاروق ستار صاحب ہوں, چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, چاہے کوئی ہوں, چاہے عامر خان ہو, میں کہتا چاہے عامر خان ہو, چاہے خالد مقبول صدیقی ہوں. آج MQM کو چھوڑ دیں, MQM اپنی جگہ کھڑی رہے گی. ہماری ذاتیں کہیں ادھر ادھر گم ہو جائیں گی, لیکن MQM اپنی جگہ کھڑی رہے گی. MQM کی جو وارث ہیں وہ MQM کے کارکنان ہیں. تو ہمیں ابھی اس 2018 کے جنرل الیکشن میں بہت لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ CM ان کا ہوگا اور کراچی کی 21 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں وہ حاصل کر لیں گے نیشنل اسمبلی کی. جواب میں جو جب نتائج سامنے آئے تو کیا 2000 ووٹ 5000 ووٹ یہ ملے ہیں. تو ہماری جو سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جو ہماری کیلکولیشن تھی اس کے حساب سے ہم کم از کم کراچی سے 14 سیٹیں جیت چکے تھے. نتائج 24 گھنٹے رکے رہے, RTS سسٹم کئی مرتبہ دکھ کا اظہار کیا 2 سال بعد نہ کریں. ہم آگے بڑھتے, سوالات بہت ہیں میرے پاس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ووٹ بینک نہ ٹوٹا ہے نہ کم ہوا ہے. مجھے بتائیے, یہ کیا امکان ہے کہ جو لوگ ناراض ہوئے آپ سے یا نکالے گئے ان کو دوبارہ پارٹی میں جگہ دینے کا کوئی صورتحال ہے؟ کسی لیول پر آپ لوگ اپنے لیے دروازے کھولیں گے ان کے لیے؟ نہیں عامر صاحب, MQM کے دروازے سب کے لیے کھلیں گے, لیکن اپنی غلطیوں کو تسلیم تو کرے کوئی. جب تک اپنی غلطیوں کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیسے بات بنے گی؟ فورگیٹ اینڈ فورگیو پہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ہاں, تو ڈسپلن کے اوپر عمل کریں, جو پارٹی کے اصول ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اب وہ یہ چاہیں کہ وہ آ کے ڈسپلن توڑے بھی اور آگے پارٹی کے سربراہ بھی بن جائیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دروازے سب کے لیے کھلے, آئیں مل کے کام کریں. ہمیں کوئی ان سے نہ ناراضگی ہے نہ ہم کوئی ان سے اختلاف کرتے ہیں, ساری چیزیں بھول جائیں گے, لیکن آپ آ کے ڈسپلن کو فالو کریں. اچھا یہ مجھے بتائیے, اگلے بلدیاتی انتخابات لوگ تجزیہ یہ کہنے جی MQM پہ بڑے بھاری ہوں گے کیونکہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے آپ کے میئر جو ہیں. کوئی بھی وجوہات میں اختیارات نہیں تھے, لیکن جو ان کے پاس کہتے ہیں اسلحہ تھا وہ بھی صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا. اسلحے سے مراد جو وہ کر سکتے تھے. جی دیکھیں, میں اس بات کو نہیں تسلیم کروں گا کہ آپ سارے اختیارات سلب کر لیں اور اس کے بعد چاہیں کہ میئر ڈیلیور کرے یا چیئرمینز ڈیلیور کریں. ممکن نہیں ہے. آپ کچرا اٹھانے کا اختیار میئر سے لے لیجئے, اصولی طور پر میئر کا کام ہے نا,
میئر کو اٹھانا چاہیے، لیکن اختیار سندھ گورنمنٹ نے لے لیا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بن گیا، کراچی کو پانی فراہم کرنا اور نکاسی آب کا انتظام، یہ کس کا کام ہے؟ بلدیات کا کام ہے. اختیار سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ماسٹر پلان سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بلڈنگ پارٹی کے دوستوں سے جب بات کریں وہ کہتے ہیں وی آر اوپن فار ڈسکشن، ہم بات کر سکتے ہیں، تبدیلیاں کر سکتے ہیں. تو ہر وقت یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کئی وزراء نے مجھے انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے. 12 سال ہو گئے ہیں ان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. حل کیا نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ناصر شاہ صاحب کی آپ نے بہت احترام کرتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. بسوں کی کتنے دعوے کر چکے ہیں کہ وہ کراچی شہر کے اندر اتنی بسیں آئی ہیں، 10 بسیں تو لا نہیں سکے. تو کیسے یقین کر لیں ان کی بات کا؟ وہی والی مجبوری نہ ہو جو عمران خان صاحب کی ہے. انہوں نے بڑے کتنے برف کی بات کی. اور ہم نہیں اعتبار کر سکتے نا. آپ عملاً کچھ کر کے دکھائیے، بالکل آپ کی بات مانیں گے، سنیں گے، بیٹھیں گے. اور بیٹھنے سے کب منع کیا ہے؟ لیکن آپ سارے اختیارات لے لیں. آپ گاڑی دے دیں کسی کو اور اس میں ڈیزل نہیں ڈالیں، بولیں چلاؤ، کیسے چل جائے گی؟ اتنا بڑا شہر، 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر، جس کے آپ بھائی کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہے، گاڑیاں ہیں نہیں، ڈیزل ہے نہیں، کہاں سے اٹھائے گا میئر؟ اور آپ سارا الزام میئر کے اوپر رکھ دیں. ناانصافی ہے میئر. کسی سطح پر گفتگو شنید ہو رہی ہے پیپلز پارٹی سے؟ سندھ اسمبلی کے اندر جو ہمارے ایم پی ایس ہیں وہ تو لڑائی زیادہ ہوتی ہے نا وہاں، مطلب سنجیدہ گفتگو، ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک نہیں کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ صرف ڈرانا دھمکانا، سندھ تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، جھاگ اڑنے لگتے ہیں، چیخنے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کتنا ہی کرتے رہیں، ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مقصد حاصل کریں گے. جب میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا اس میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جی سیاست میں اہمیت جو ہے قربانی کی نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی صحیح فیصلے کی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ پیسے جو ملتے ہیں نوکری میں وہ کوشش کے نہیں ملتے، نتیجے کے ملتے ہیں. تو ایم کیو ایم نے ایک طویل عرصہ سیاست کی، بڑی قربانیاں دیں. لوگ میں کراچی نے مطلب ہے ووٹ بھی دیے، چندہ بھی دیا، کھالیں بھی دی، قربانیاں بھی دیں، سب کچھ کر دیا. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے آپ نے جیتا کیا، حاصل کیا کیا؟ کیونکہ جو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے تو بڑا ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کچھ ان کو دلا نہیں پائی جو بھی خواب تھے آپ لوگوں کے. سنسیریٹی اپنی جگہ. جی دیکھیں، ایم کیو ایم نے اس قوم کو ایک شناخت دی ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو کوئی بھول نہیں سکتا. اس شہر کے اندر یہاں کے رہنے والوں کی کوئی شناخت نہیں تھی، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. ہم نے اس کو شناخت دی ہے. اب پاکستان کے اندر اگر پنجابی کی بات ہوتی ہے، بلوچی کی، پختون کی، سندھی کی، تو مہاجر کی بات ہوتی ہے، سرائکی کی بات ہوتی ہے. ہم نے شناخت اور پہچان دی ہے. اچھا، اب کیا حاصل نہیں کر سکے؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ سکتے ہیں. ماضی کی غلطیاں بھی آ سکتی ہیں، غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. 22 اگست کے بعد ہم نے وائلنس کے بغیر سیاست کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم کر رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست کی طرف نہیں جا رہے. ہم کوشش کر رہے ہیں بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے ملک کے ساتھ کھڑے ہو کر سیاست کریں، اور کر رہے ہیں. اور ہمیں نا امیدی نہیں ہے اپنے لوگوں سے، اور ہمارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم نے، میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ تھا، اور انشاءاللہ ہم اپنے ووٹر کو بتانے بھی جائیں گے. اور اس کو معلوم بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل نہیں ہیں. شہر کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میئر کے پاس یا بلدیاتی نظام جن کے پاس تھا، ان کے پاس اختیارات کتنے تھے. ان کو معلوم ہے، وہ جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا وہ درست فیصلہ کریں گے. لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس میئر سے وہ پورے کراچی کو چاہتے ہیں کہ پورا کراچی ایک ترقی یافتہ شہر بنے، ان کو یہ معلوم ہے کہ کراچی کے صرف 36% ایریے کے اوپر میئر کا اختیار ہے. باقی یہاں پر ایم ڈی اے الگ ہے، یہاں پر کے ڈی اے الگ ہے، یہاں پر 6 کنٹونمنٹ ہیں، یہاں پر دیگر ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. یہ بتائیے کہ اب ذرا ماضی کی بڑے دکھوں پہ بات ہو گئی، مستقبل کے کراچی اس کی کیا سیاست ہونی چاہیے؟ کیا آپ خد و خال دیکھ رہے ہیں؟ ویسی سیاست جو اب تک ہوتی آئی ہے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا. شہر میں ترقی بھی نہیں ہوئی، شہر میں تقسیم بھی ہوئی، لسانی عصبیت بھی بڑھی. کیا ہونا چاہیے کہ فیوچرسٹک 21ویں صدی کا کراچی، ماڈرن، جدید خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے کوئی اس پہ برین اسٹارمنگ کی، کوئی سوچا؟ عامر صاحب، میں اس کو مختصر کر کے بولتا ہوں کہ آپ یہاں کے لوگوں کو صحیح تعداد میں گن لیجئے، یہاں کے لوگوں کو اختیارات دے دیجئے، اور یہ جو بلیک میلنگ ہے سندھ کارڈ کی، اس سے باہر نکل آئیے. ریاست فیصلے کرے، انتظامی یونٹ پورے پاکستان میں بڑھائے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے صوبے کو تباہ کیا ہے،
ہم ان کی اولادیں ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو اس شہر کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے. یہاں پر حبیب بینک پلازا کی جو بلڈنگ تھی لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے. اس شہر کو اس سے زیادہ ترقی یافتہ بنا کے دکھا سکتے ہیں اور پورے پاکستان کا سب سے بہتر شہر بنا کے دکھا سکتے ہیں. جو نوجوان ہیں جو انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہا ہے, کالجز میں پڑھ رہا ہے, او لیول اے لیول کے ہمارے تو بہت سارے بچے ہیں کراچی کے, ان سے MQM کنیکٹ کر پا رہی ہے کہ MQM اسی مطلب ہے بلبلے میں رہ رہی ہے جو آپ لوگوں کا 80 میں ہوتا تھا, 90 میں ہوتا تھا. ہم جیسے کچھ احساس ہی ہو رہا ہے کہ کچھ ڈسکنیکٹ ہے. بالکل یہ ڈسکنیکٹ رہی ہے, لیکن ہم 3-4 سالوں سے ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ جو نوجوان اب نئی نسل آنے والی ہے اس کو تو بہت سارے واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے, ہوا کیا ہے, پورے ملک کے اندر صورتحال کیا رہی ہے. تو ان کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہماری جو ہمارا اسٹوڈنٹ ونگ ہے APMSO اس کے تحت ہم اب تھوڑا سا ہم نے کام تیز کیا ہے اور مختلف تعلیمی اداروں کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک نیا دور ہے, آئی ٹی کا دور, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو ہمیں اسی طرح حالات بدل گئے اور MQM کے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے. ایک تو چلیں آپ نے کہا جی اسلحے کی سیاست نہیں کرے, اچھی بات ہے, لیکن اور اس کے علاوہ اب تو بڑی پیچیدہ نئی زندگی ہے نا, کمپلیکس ہو گئی ہے. اس میں کیا MQM اپنے اندر ایک بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے ایز اے اربن فورس. دیکھیں آپ لوگ فیوڈل تو وہ نہیں ہے, رورل ایریا کی پارٹی نہیں ہے آپ, تو آپ کو تو جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس میں کیا 21ویں صدی کی سوچ لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم تو اس MQM کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں آئے اور ہم ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں اور ان کو آگے لے کر آئیں. ہماری بھی عمریں اب 55 سال 60 سال کے قریب ہونے جا رہی ہیں نا. ہم اس کے وہ اجارہ دار بن کے نہیں بیٹھیں گے. ہم ایک ایسا سسٹم دے دیں کہ بھئی نئے لوگ آئیں, ان کے ہاتھوں میں جائے, پڑھے لکھے لوگ, جدید دنیا کو سمجھنے والے لوگ آئیں, اس MQM کو چلائیں. ایک سسٹم دے کر, اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. آنے والے ہمارے جو انٹر پارٹی الیکشن ہوگا اس کے اندر بھی کچھ چیزیں تبدیل ہو کے سامنے آئیں گی. تو ہم تھوڑا سا سسٹم اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ نئے لوگوں کو, نوجوانوں کو اس میں آگے بڑھ کر کام کرنے کا موقع ملے. اور جو پوری دنیا میں اس وقت جو جدید تقاضے ہیں, جدید دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجیز کام کر رہی ہیں, ان سے وابستہ لوگ آگے آئیں اور اس تنظیم کو سنبھالیں اور آگے چلیں. بہت بہت شکریہ عامر خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, وہ کہتے ہیں واقعی جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں کا ہے. اس لیے اقبال کہتے تھے نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے, تو بالکل نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. اور ایک اور بات بھی کہ اس ملک میں جو بھی سیاست ہو, مطلب ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو, تقسیم کرنے کے لیے نہ ہو. لوگوں کو مسائل کی بنیاد پہ جوڑیں. وہی سیاست جو ہے وہ ملک کو بھی آگے لے کر جائے گی اور کراچی کو بھی. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.